أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کل رات میں اس پورے علاقے میں زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ نیپال میں اس زلزلے کا مرکز تھا اور وہاں کافی جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو دوسرے بھی بیچارے اس حادثے کا شکار ہوئے ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر و سکون نصیب فرمائے۔ جو بچے ہیں اللہ ان کو جہنم کے راستے سے بچائے، جنت کے راستے پر چلائے۔ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں اس کی جو وجہ طبقات الارض کے ماہرین کی طرف سے بتلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے اندر کچھ پلیٹیں ہوتی ہیں، پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، پوری سطح ہے پوری زمین میں پھیلی ہوئی، کہیں کہیں ان کے آپس میں جوڑ ہوتے ہیں۔ جب کسی وجہ سے ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر اوپر تک آتا ہے اور وہ پورا علاقہ ہل جاتا ہے۔ اصل ہلچل اندر ہوتی ہے اور بڑی گہرائی میں ہوتی ہے، لیکن یہ تو ظاہری سبب ہے، اصل تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ جیسے بادل سے پانی ملتا ہے، یہ ظاہری سبب ہے۔ بادلوں میں پانی تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، بادل بھی پانی لے کر اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بادلوں میں پانی آتا ہے، پانی برستا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو نہیں برستا۔ کھیتی ہوتی ہے، غلہ ملتا ہے، یہ ظاہری سبب ہے، لیکن زمین غلہ اگانے میں اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پیداوار ہوتی ہے، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی پیداوار تیار ہوتی ہے اور پھر اللہ کا کوئی ایسا حکم ہو جاتا ہے کہ سب خراب ہو جاتی ہے، سب ختم ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اسباب کے پیچھے کی چھپی ہوئی جو حقیقت ہے، یعنی اللہ کا حکم، اس کو بتلاتے ہیں کہ کب کس موقع پر کن حالات میں اللہ کا حکم کیسے ہوتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ جب زمین پر گناہوں کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے، جب بہت زیادہ ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی ہونے لگتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اس کی ایک شکل زلزلہ بھی ہے۔ کبھی کبھی زلزلوں میں ایسی خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چند گھنٹوں باقی رہ جائے تو پورے شہر نیست و نابود ہو جائے۔ 2005 میں ہند و پاک میں ایک بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا جو افغانستان تک پہنچا تھا، جس کا اثر ہمارے یہاں ہندوستان میں دور تک دہلی وغیرہ میں بھی اس کا بڑا اثر ہوا تھا، اور خاص طور سے کشمیر دونوں طرف کا بہت متاثر ہوا تھا۔ تو اس زلزلے کا جو آنکھوں دیکھا حال لوگوں نے بیان کیا، اور جو اس کے تجربات سامنے آئے، جو اس کے حالات پڑھنے کو ملے، وہ بہت حیرت انگیز ہے۔ ایک صاحب ایک سرکاری محکمے میں آفیسر تھے اور نیک و دیندار تھے، ایک اللہ والے سے ان کا تعلق بھی تھا۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا، میری بیوی اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں تھے۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ دیوار پھٹ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے اہلیہ کو اٹھایا، بچوں کو اٹھایا۔ مکان زمین پر تھا تو میں نے جلدی سے کمرے کی کھڑکی کھولی اور میں باہر کی طرف کود گیا، اور کود کر میں نے اہلیہ سے کہا کہ بچے مجھے دو۔ انہوں نے بچے دیے، میں نے بچوں کو لیا، باہر زمین پر بٹھایا یا لٹایا، اور اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ زمین کی کشش ثقل اتنی بڑھ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں اب میں نے اہلیہ سے کہا کہ اب تم کود کر کے آؤ، تو ایسا لگ رہا تھا کہ زمین نے ان کے پیروں کو پکڑ لیا ہے، وہ کھڑکی سے کودنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ اہلیہ نے پورا زور لگایا، اور میں نے اپنی اہلیہ کے سر کے بال پکڑ کر پوری طاقت سے کھینچا۔ جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے وہ اس پار سے اس پار آ سکتا، اور پھر بچوں کو گود میں اٹھایا اور چلے۔ تو وہ ایسے محکمے سے تعلق رکھتے تھے جس میں بڑی سخت قسم کی ورزشیں کرائی جاتی ہیں، اور بوجھ اٹھا کر چلنا کیا دوڑنا سکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اس قسم کے حالات کے عادی تھے، لیکن حال یہ تھا کہ پیر زمین سے نہیں اٹھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیروں کے ساتھ بڑے بڑے پتھر باندھ دیے گئے، زمین اس طرح کھینچ رہی تھی۔ بہرحال نیک و متقی تھے، ذکر کے پابند تھے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، کسی طرح پیروں کو گھسیٹتے گھسیٹتے کہتے ہیں ہم کافی دور نکل گئے، اور پھر پیچھے پلٹ کے دیکھا تو گھر کا نام و نشان نہیں تھا۔ پوری بستی زمین کے اندر دھس چکی تھی، غائب ہو چکی تھی، اور ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی بڑا گڑھا ہو جاتا اور اس کے اندر عمارتیں چلی جاتی، سب کچھ اندر چلا گیا، اوپر سے زمین برابر۔ اور کہا کہ دور سے ہم کو زمین میں ایسی لہریں محسوس ہو رہی تھی جیسے پانی میں لہریں تھیں۔ ایک صاحب جو پڑوس کے ملک کے کسی شہر میں امامت کرتے تھے، جب ذرا حالات نارمل ہوئے، ان کے والدین گاؤں میں رہتے تھے جہاں زلزلہ آیا تھا،
کہ وہ اس قابل ہوئے کہ آ کر کے خیریت معلوم کریں. کچھ دنوں تک تو سارے رابطے ختم ہو گئے تھے، کسی کو کسی کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی. وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا تو میں تلاش کر رہا تھا میرا گاؤں کہاں ہے. کچھ نہیں بچا تھا، ایک گھر بھی نہیں بچا. ایک چرواہے سے پوچھا کہ اس نام کا گاؤں ہوا کرتا تھا یہاں؟ اس نے کہا ہاں اس علاقے میں ہوتا تھا. جب زلزلہ آیا تھا تو یہ دونوں پہاڑیاں جو ادھر ادھر کی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قریب قریب آ گئی ہیں، اور بعد میں جب یہ ہٹی تو پورا گاؤں غائب ہو چکا تھا. یہ اتنا خطرناک زلزلہ 2005 میں آیا تھا. ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی اس کی کچھ تفصیلات پڑھی ہوں یا سنی ہوں، اخبارات میں آئی ہوں، کسی کے ذہن میں ہو. بڑی تباہی مچی تھی. اس سے کافی پہلے کچھ بھج کے علاقے میں ایک خطرناک زلزلہ آیا تھا. جمعیت علماء نے وہاں بڑا ریلیف کا کام کیا تھا. اس عاجز کو بھی وہاں کے دورے کا موقع ملا تھا. وہاں کے بھی بڑے عجیب و غریب حالات سامنے آئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور چونکہ جیسے جیسے دنیا کی عمر خاتمے کے قریب ہوتی جائے گی، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، گناہ بڑھتے جائیں گے. ابھی بھی ہم دیکھیں ہمارے بچپن کے مقابلے میں اب تک جو لوگ بڑی عمر کے ہیں وہ غور کریں دنیا گناہوں سے کتنی بھر گئی ہے. پہلے گناہ کرنا کتنا مشکل ہوتا تھا، اب گناہ کرنا کتنا آسان ہو گیا. پرانے زمانے میں دیہاتوں میں، پرانے زمانے سے مراد ہم لوگوں کا بچپن، دیہاتوں میں کسی من چلے مالدار کے گھر میں اگر شادی ہوتی تھی تو وہ ناچ گانے کا انتظام کرتا تھا، نوٹنکی کراتا تھا، اور لوگ جمع ہوتے تھے. کتنا پیسہ خرچ ہوتا تھا، کتنا ٹینٹ لگانا پڑتا تھا، تب جا کر کے لوگوں کو ذرا وہ تفریح ملتی تھی. مہینوں برسوں لوگ انتظار کرتے تھے. جن کو وہ چیزیں پسند تھیں، جن کو اس قسم کے گناہ پسند تھے، وہ انتظار کرتے تھے. آج اس سے کہیں بڑھ کر گناہوں کا سامان جیب میں پڑا ہوتا ہے. جب دل چاہے، بلکہ دل چاہے یا نہ چاہے، آپ کوئی اچھی چیز تلاش کر رہے ہو تو برائیاں خود سامنے آتی، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور زمین پر گناہوں کا بوجھ جتنا بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کا عذاب اتنا قریب آتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ دنیا کی زندگی کو ختم کر رہا ہے. قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثقلت فی السماوات والارض. قیامت زمین اور آسمان کا بوجھ ہے، اور یہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس بوجھ کے نتیجے میں اچانک بندھن ٹوٹ جائیں گے، لا تأتیکم الا بغتہ، اور اچانک قیامت آ جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب زلزلوں کی کثرت ہوگی. جو جھٹکے رات میں محسوس کیے گئے یہ آخری نہیں ہے. کتنے لوگ بیچارے کل رات میں سوئے تھے اس نیت کے ساتھ کہ صبح اٹھیں گے اور فلاں فلاں کام کریں گے، اور صبح ان کو نصیب نہیں ہوئی، وہ سوتے رہ گئے. کئی 100 لوگوں کی مرنے کی اطلاع ہے نیپال میں.
اور کتنے ایسے ہیں جو ملبوں میں دبے ہوئے تھے، پتہ نہیں بیچاروں کی لاشیں اب تک نکل سکیں یا نہیں نکل سکیں۔ وہاں کتنے انتظامات ہیں، کیسے علاقے ہیں، کیسے دیہاتوں کے علاقے۔ یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو حفاظت کے انتظامات ہوتے ہیں وہی موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ شاندار بلڈنگیں، انسان سمجھتا ہے ہم بہت محفوظ ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو تو وہی بلڈنگیں موت کا سبب بن جاتی ہیں، وہی موت کا سامان بن جاتی ہیں۔ اور اگر ہم بچ بھی جائیں کسی زلزلے سے، کسی حادثے سے، کسی طوفان سے، کسی سونامی سے، کسی فتنہ و فساد سے، کسی ایکسیڈنٹ سے اگر بچ بھی جائیں تو کیا موت سے بچ سکتے ہیں؟ موت تو آنی ہے، اور موت بتلا کے تو نہیں آتی۔ جس طرح زلزلے بتلا کے نہیں آتے، ملک الموت بھی بتلا کے نہیں آیا کرتے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، بہت شاندار محل بنایا۔ بادشاہوں کے شوق بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے تھے۔ اس کا بہت خوبصورت گارڈن بنایا، بہت عمدہ کمرے، بہت عمدہ دالان، اور پھر اس کا افتتاح کیا، اور قرب و جوار کی حکومتوں کے بادشاہوں کو، وزراء کو اور بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی، اور ان کو بلایا اور اپنا پورا محل دکھایا، ان کی شاندار دعوت کی، ان کو کھلایا پلایا۔ بادشاہ پورے دن ان مہمانوں کے ساتھ مصروف رہا اور تھک کر چور ہو گیا۔ رات میں آیا اپنی خوابگاہ میں، بیڈ روم جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں، اس نے سوچا کہ میں لیٹوں، آرام کروں، تو اچانک اس نے دیکھا دروازہ کھلا اور ایک بہت گندے کپڑے پہنے ہوئے، گندا بدن سے بدبو آ رہی ہے، بوڑھا آدمی ہاتھ میں لاٹھی ٹیکے ہوئے کمرے کے اندر داخل۔ بادشاہ کو دیکھ کر غصہ آیا۔ پہلے تو غصہ آیا اپنے چوکیداروں پر، پہرے داروں پر، انہوں نے اس کو آنے کیسے دیا ہے؟ اور کوئی شخص بھی خوابگاہ میں بغیر اجازت کے داخل کیسے ہوا؟ اس نے بڑے غصے سے کہا تم کون ہو، بلا اجازت یہاں کیسے آئے؟ تو اس نے کہا مجھے کہیں جانے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب بادشاہ سمجھ گیا یہ کون ہے۔ نے کہا میں بس تمہارا وقت آ گیا ہے، تمہاری عمر پوری ہو گئی ہے اور تمہاری روح قبض کرنے آئے۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بیگم کو بلا لوں، اپنے بچوں کو بلا لوں، ان کو کچھ وصیت کر دوں، ان کو کچھ بتلا دوں۔ کہا ہمارے آنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملا کرتی، اور گھر والوں کو تب پتہ چلا جب بادشاہ صاحب جو کھڑے ہو گئے تھے وہ گرے، اور ان کے گرنے کی آواز آئی، لوگ دوڑ کر کے آئے تو وہاں بادشاہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ کسی ایک بادشاہ کا انجام نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کا انجام ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنے کو کسی بادشاہ سے کم تھوڑی سمجھتا ہے، اور ایک سمجھتا ہے میں بالکل بادشاہ ہوں، میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا کون ہوتا ہے، مجھے کسی بات سے کوئی منع کرنے والا کون ہوتا ہے۔ لیکن جب ملک الموت آ جاتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر اللہ کا حکم ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ملک الموت آتے ہیں تو لے کر جاتے ہیں، اور ملک الموت الگ الگ شکلوں میں آتے ہیں، سب کے پاس ایک ہی شکل میں نہیں آتے۔ جنہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، جنہوں نے منمانی زندگی گزاری، جنہوں نے اپنے نفس کی اور شیطان کی غلامی کی،
اور جنہوں نے دنیا سے دل لگایا، اللہ، ان کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت آتے ہیں تو اتنی بھیانک شکل میں آتے ہیں، اتنی خطرناک شکل میں آتے ہیں کہ صرف ان کو دیکھ لینا ہی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ چہرہ میں سخت غصہ ہوتا ہے، چہرہ بالکل پرکشش نہیں ہوتا، یہاں ایک بھیانک چہرہ ہوتا ہے، سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوتی۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد سردی بڑھے گی، جب کوہرا پڑے گا، سخت سردی ہوگی، تو سانس کے ساتھ ایک طرح کی بھاپ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے نا، یاد ہوگا پچھلے سال سردی میں آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ دنوں کے بعد پھر دیکھیں گے، چونکہ وہ اندر سے جو سانس نکلتی ہے وہ ذرا گرم ہوتی ہے، باہر کا موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اندر اور باہر کے موسم کے فرق کی وجہ سے وہ محسوس ہوتی ہے، آنکھوں سے نظر آتی ہے، جس طرح وہ بھاپ جیسی نظر آتی ہے کسی نافرمان اور گنہگار کی روح قبض کرنے کے لیے، اللہ کے باغی کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت آتے ہیں تو ان کی سانس کے ساتھ آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ اللہ، ہاتھوں میں ان کے خطرناک قسم کے گرز ہوتے ہیں مارنے کے لیے، اور ساتھ میں ایسے نہایت خطرناک فرشتے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کی شکلیں نہایت ڈراؤنی ہوتی ہیں، اور وہ تیار ہوتے ہیں کہ بس ملک الموت روح کھینچے اور ان کے حوالے کریں اور پھر وہ اوپر تک مارتے پیٹتے ہوئے لے جائیں۔ اس نافرمان انسان کی روح دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور چھپتی ہے اندر، نکلنا نہیں چاہیے، وہ اندر گھس کر، فرشتوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا، جس طرح جنات انسان کے جسم کے اندر گھس سکتے ہیں، فرشتے تو ان سے بھی زیادہ لطیف ہیں، جنات نار سے بنے، فرشتے نور سے بنے، جنات آگ سے بنے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، ان کو اور زیادہ لطافت عطا فرمائی ہے، تو وہ اندر گھس جاتے ہیں اور روح چھپتی ہے، بچتی ہے، اور فرشتے اس روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ان فرشتوں کی قسم جو اندر ڈوب کر کھینچتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں، اور پھر مارتے پیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں، وہ چیختا چلاتا روتا ڈرتا سہمتا جاتا ہے، اور اسے ڈر اس کا ہوتا ہے کہ ابھی یہ اتنی پٹائی کر رہے ہیں، یہ اتنے خطرناک ہیں، تو اب میری اللہ کے پاس پیشی ہوگی، وہاں کیا ہوگا۔ اللہ اس انجام سے ہم سب کی حفاظت ہے۔ دوسری طرف جو نیک اور متقی انسان ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، جس نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا ہے، جس کی زندگی گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو نہایت حسین و جمیل شکل میں آتے ہیں، نہایت خوبصورت، ان کو دیکھ کر کے انسان کا دل خوش، بہت صاف ستھرے کپڑے، بہت عمدہ خوشبو، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ آتے ہیں، جتنے فرشتے آتے ہیں، وہ سب بھی اسی طرح نہایت صاف ستھرے ہوتے ہیں، نہایت حسین و جمیل ہوتے ہیں، نہایت خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں پر محبت اور ہمدردی ظاہر ہوتی ہے۔ ہاتھوں میں جنت کے پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں،
اور جس طرح کسی بڑے مہمان کے استقبال کے لیے دونوں طرف لائن لگا کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ مصافحہ کریں، ملاقات کریں، استقبال کریں، اس طرح دونوں طرف لائن لگا کر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہاں حوریں کھڑی نظر آتی ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں انتظار ہو رہا ہے، یہاں سے نکل کے جانا ہے، وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ ان فرشتوں کو دیکھ کر کے انسان کی روح بے قرار ہوتی ہے، جلدی سے چلے، فوراً روانہ ہو جائے۔ وہ جن کا کام ہے وہ کر لیں گے، آپ لوگ ادھر متوجہ رہیں۔ دیکھیں جیسے اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہوگی، ہے نا ایسے لوگ؟ آپ حضرات تو لکھنؤ سے سفر کرتے ہیں، لکھنؤ ایئرپورٹ پہنچ گئے، سامان جمع ہو گیا، چیک ان ہو گئی، سیکورٹی چیکنگ ہو گئی، امیگریشن ہو گیا، بورڈنگ گیٹ پر پہنچ گئے، اب بیٹھ کر انتظار کر رہے ہو، پتہ چلا فلائٹ بھی آ گئی ہے، جدہ سے فلائٹ بھی آ گئی ہے، مسافر اتر رہے ہیں، بس تھوڑی دیر میں اب انتظار، اب بس اعلان ہونے والا ہے کہ آپ لوگ بیٹھے۔ تو کیسا انتظار ہوتا ہے، کیسا دل چاہتا ہے جلدی سے اعلان ہو اور ہم جائیں، کیوں؟ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، جائیں گے۔ تصور میں گویا انسان وہی ہوتا ہے، اللہ کے گھر جائیں گے، احرام باندھا ہوا ہے یا بھی احرام باندھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے یا استلام کریں گے، اور مقام ابراہیم کے پاس یا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اللہ سے خوب مانگیں گے، منتظم سے لپٹ جائیں گے، یہ سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ سے لپٹ گئے، اور کعبے کا پردہ پکڑ لیں گے، یہ سمجھ کر گویا اللہ کا دامن پکڑ لیا، اور حجر اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں گے اور خوب اللہ سے مانگیں گے۔ اس بار تو اللہ کو منا کر کے آئیں گے، اپنی دعائیں قبول کرا کے آئیں گے۔ انتظار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ جو چند منٹ ہوتے ہیں بورڈنگ گیٹ کے پاس انتظار کے، وہ کتنی مشکل سے گزرتے ہیں۔ اب اگر آپ شوق میں دوڑ کر کے پہنچ گئے تو کیا، ذرا رک جائیے، ذرا بیٹھ جائیے، ابھی ہم بلا لیں گے آپ کو۔ اور آپ کے آدمی کے لیے وہ چند منٹ گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ انتظار بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے زیادہ مشکل۔ یہ ساری تیاریاں بورڈنگ سے پہلے ہوتی ہیں نا، فلائٹ آ گیا، تیاری ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بس جب وقت ہوگا تب جانا ہے۔ اسی طرح ابھی اللہ تعالیٰ نے روح نکالنے کا جو وقت مقرر کیا ہے اس میں چند منٹ باقی ہیں یا چند سیکنڈ باقی ہیں، اور سامنے پورا انتظام ہو چکا ہے، فرشتے آ چکے ہیں، آ کر کھڑے ہیں، ملک الموت آ گئے ہیں، دونوں طرف دو رویا فرشتے کھڑے ہیں، سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، روحیں کھڑی ہیں، ترانے گا رہی ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ تو اس کا دل چاہتا بس میں جلدی سے روانہ ہو جاؤں، میرے ہی لیے تو روائے۔ تو رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی اتنے منٹ باقی، ابھی اتنے سیکنڈ باقی۔ ایک ایک سیکنڈ کا انتظار مشکل ہوتا ہے ایسے نیک اور متقی کے لیے، پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ اب دنیا میں کیا، دنیا جانے، دنیا والے جانے، میں تو چلا اپنے اللہ کے پاس۔ اس شوق کے ساتھ جب روانگی ہوتی ہے تو ایک سیکنڈ، دو سیکنڈ گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں رکو، ہم حکم کے پابند ہیں، جب وقت ہو جائے گا تب باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ تو انسان اس شدت سے انتظار کرتا ہے کیسے گیٹ کھلے اور میں نکلوں، گویا آگے ایک ربن بندھا ہوا ہے کہ ربن کٹے اور میں آگے بڑھوں، گرا کھلے اور میں آگے بڑھوں۔ تو پھر بلانا نہیں پڑتا، کھینچنا نہیں پڑتا، روح تو انتظار میں ہوتی ہے۔ بس سامنے کی جو رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ وقت کی رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت مقرر ہے، جب تک وہ وقت نہیں ہوا اس وقت تک رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو بس صرف سامنے اس رکاوٹ کو ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں نے ایک گرہ کھول دی اور یہ خود شوق سے دوڑ کر باہر جاتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے،
اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ کس طرح جانا ہے، اور اس سے کھینچ کر مار کر نکالے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ باقی جانا سب کو ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سب کو ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے، اور سب کو ہمارے پاس آ کر حساب دینا ہی دینا ہے۔ یہ آپشن تو ہے ہی نہیں کہ کس کو جانا ہے کس کو نہیں جانا، اور یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ کس کو حساب دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ جانا بھی یقینی ہے، حساب دینا بھی یقینی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنی فائل بالکل فٹ رکھتے ہیں، اپنے کو گناہوں سے دھو کر پاک و صاف رکھتے ہیں، اللہ کے پاس حاضری کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جتنے دن اللہ نے دنیا میں موقع دیا ہے آرام سے رہتے ہیں، دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن تیار رہتے ہیں ہر وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، رات میں سونے لیٹو یہ سمجھ کر لیٹو ہو سکتا ہے یہ میری آخری رات ہے، اپنا حساب کتاب ٹھیک کر لو، گناہوں سے اپنے کو دھو لو، پاک کر لو، صاف کر لو، کوئی لین دین ہو تو اس کو صحیح کرو۔ اور جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی لین دین باقی نہ رہے، لیکن کم از کم اتنا تو ممکن ہے کہ وہ اپنی ڈائری میں پوری تفصیل لکھ کر کے رکھیں کہ فلاں کو دینا ہے، فلاں کا لینا ہے، فلاں کا باقی ہے، میرا فلاں کے ذمہ باقی ہے، فلاں کا میرے ذمہ باقی ہے۔ اتنا تو ممکن ہے، اتنا تو کر کے رکھو، کیا پتہ کب آنکھ بند ہو جائے۔ اور کسی کا حق ناجائز ہمارے ذمہ باقی نہ رہے، ہمارا کسی کے پاس باقی ہے وہ نہیں دے رہا تو وہ ہمارا ٹینشن نہیں، وہ اس کا ٹینشن ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے پاس کسی کا باقی ہے تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ نہ رہے۔ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں کتنا گہرا پیغام ہوتا ہے۔ اس میں ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دعائیں عربی میں اور ہماری زبان اردو ہے، تو اجنبی زبان کیسے سیکھیں؟ پیسہ ملتا تو سیکھ لیتے، انگریزی بھی تو اجنبی ہی زبان ہے نا، سیکھتے کہ نہیں سیکھتے؟ کیوں سیکھتے ہیں؟ پیسہ، پیسے کی خاطر سیکھ لیا۔ کاش کہ ہم جنت کی خاطر عربی بھی سیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی نہ پڑھیں، نہ پڑھائیں، بچوں کو نہ پڑھائیں، لیکن بھائی جو ہمارے دین کی زبان ہے، جو ہمارے قرآن کی زبان ہے، اسے بھی تو سیکھیں، اور اتنا سیکھیں۔ کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، اور کوئی کام باقی؟ بس بیٹھ جاؤ۔ اتنا سیکھیں کہ جو مصنون دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے علماء کی طرح اس کے بہت گہرے مضامین نہ سمجھ سکے، لیکن کم از کم موٹا موٹا تو سمجھ میں آئے، اتنا تو سمجھ میں آئے جس سے ہمارے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہو، جنت کا شوق پیدا ہو۔ نماز پڑھیں تو کچھ تو سمجھیں۔ اللہ کے کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، جو لوگ خانقاہ دارالاحسان سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے خانقاہ کی طرف سے باقاعدہ اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ جامعہ ابی ہریرہ الحمدللہ جو آن لائن مدرسہ ہے ہمارا، وہ اس مقصد میں اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے بہت کامیاب ہے۔ اس کی بھی نیت کریں سارے نوجوان، ہم اس سے استفادہ کریں۔
شہر میں رہتے ہوئے اگر قریب میں علماء ہیں، کوئی ضروری نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کے لیے اسی میں داخلہ ضروری ہے، جو علماء ہیں ان سے رابطہ کریں، آپ اپنے امام صاحب کے پاس، اپنے جو قریب میں کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی امام صاحب ہیں، اگر وہ تھوڑا سا وقت دے سکیں، چاہے آپ کو ہفتے میں 2-3 گھنٹے مل جائیں یا روزانہ کوئی 1 گھنٹہ مل جائے، جتنا جس کو وقت مل سکے۔ جن لوگوں کو بڑی مصروفیت کا عذر ہوتا ہے، کیا ہفتے میں کوئی دن ان کے پاس خالی نہیں ہوتا، کیا وہ ہفتے میں 1-2 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے؟ تھوڑا تھوڑا سا پڑھیں۔ دنیا کی کتنی زبانیں آدمی سیکھ لیتا ہے دنیا کی خاطر، اللہ کی زبان سیکھیں اللہ کی خاطر، ریال کے لیے نہیں، درہم و دینار کے لیے نہیں۔ ایک طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے زبان کا شوق عطا فرمایا تھا، اس کو بار بار اس کے تجربے ہوئے، اسی زبان کے حوالے سے اس کو ریال اور درہم اور دینار کی خوب پیشکش ہوئی، یہاں آ جاؤ، وہاں آ جاؤ، وہاں آ جاؤ، لیکن یہ بڑوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صدقہ تھا کہ اس نے ہمیشہ ہر پیشکش پر یہ جواب دیا، ہم نے یہ زبان ریال اور درہم اور دینار کے لیے سیکھی ہی نہیں ہے، ہم نے تو یہ زبان اللہ کی بات سمجھنے کے لیے سیکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے کے لیے سیکھی ہے۔ آپ کو آپ کی پیشکش مبارک ہو، آپ اپنے پاس رکھیے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو اللہ ہم کو دیں گے اور دے رہے ہیں وہ بہت کافی ہے۔ بہت سارے لوگ عربی سیکھنے کا کے لیے وہاں جائیں گے، نوکری کریں گے، آپ کو نوکری بھی مل جائے کوئی حرج نہیں، لیکن نیت یہ مت کرو، نیت یہ کرو کہ اللہ کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، سیکھیں گے اللہ کا کلام سمجھ لیں۔ بڑے بھی نیت کر لیں، تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کریں، کچھ مشکل نہیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کی جو دعائیں سکھائی ہیں، پھر ہم کو اندازہ ہوگا کہ یہ دعائیں ہمارے لیے تربیت کا کتنا بڑا سامان ہے۔ آدمی سونے لیٹتا ہے، نیند کیوں بنائی ہے اللہ نے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا ہے، جیسے لباس جسم کو ڈھانک لیتا ہے، وہ رات میں ایک تاریکی کی چادر پھیل جاتی ہے اور سارے ماحول کو ڈھانک لیتی ہے، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کمائی کے لیے، کام کے لیے بنایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو تمہارے لیے سبات بنایا ہے، جس میں تم کو آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جسم میں دن بھر کی محنت کے بعد جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، رات کی نیند میں اس کی تلافی ہو جاتی ہے، ایک نئی توانائی آ جاتی ہے، آدمی خود محسوس کرتا ہے، تھک کر چور ہو جاتا ہے، پیر اٹھانا مشکل ہوتا ہے، بات کرنا مشکل ہوتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کی، چند گھنٹوں کی اگر اچھی پرسکون گہری نیند مل گئی تو ایسا لگتا ہے جیسے جسم کے اندر ایک نئی زندگی آ گئی۔ یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے نا، چھوٹے بڑے سب کا تجربہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت جو دعا سکھائی، اس میں کیا تربیت فرمائی؟ نئی زندگی کے لیے سونے کی نیت مت کرو، وہ تو اللہ دینا چاہیں گے تو دے ہی دیں گے، یہ سوچو ہو سکتا ہے آج کا دن میری زندگی کا آخری دن رہا ہو، اب میں آنکھ بند کر رہا ہوں، ممکن ہے ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جائے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں آپ کے نام پر مرتا ہوں، آپ کے نام پر جیتا ہوں، یعنی میں سونے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ موت ہو، تو اللہ میں آپ کے نام پر مر رہا ہوں، اور اگر آپ نے ایک دن اور مجھے عطا فرمایا، کل پھر مجھے اٹھا دیا، تو میں آپ کے نام پر اٹھوں گا، آپ کے نام پر جیوں۔ بہت کم لوگوں نے ان جملوں پر غور کیا ہوگا، پڑھتے تو سب ہوں گے انشاءاللہ، بہت کم غور کیا ہوگا نا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں زبان نہیں آتی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قصے کہانیوں میں اتنے کھو گئے ہیں کہ جو ہمارے لیے تربیت کا سامان ہے اس میں ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جنہیں غور کرانا چاہیے انہوں نے غور کرانا چھوڑ دیا۔
اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہوتا ہے خانقاہ میں، یہی نصاب ہے خانقاہ کا، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا سامان دیا ہے اس میں غور کرنا، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا، بلکہ موت اور زندگی دونوں اس کے مطابق بنانا۔ اور صبح جب اٹھے تو حضور نے کیا سکھایا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں زندہ کر دیا موت دینے کے بعد۔ یعنی یہ سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر صبح یہ سمجھو اللہ کا شکر ہے ہم تو مر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی زندگی اور عطا فرما دی، ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیا ہمیں۔ اب کب تک زندہ رہیں گے، شام تک رہیں گے یا نہیں، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہر صبح یہ غور کرو، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے زندگی دے دی۔ اور چاہے جتنی مرتبہ زندگی ملتی رہے، ایک دن تو مرنا ہی ہے، اور مر کر فنا نہیں ہو جانا، اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ کتنا اہم پیغام ہے ان دونوں دعاؤں میں۔ اگر صرف یہ پیغام ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی کا رنگ بدل جائے، زندگی کا انداز بدل جائے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا، زبان سے واقفیت کے بغیر بھی ترجمے کے ذریعے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کی نیت کریں انشاءاللہ، اب اسی طرح جینا ہے، ہر وقت موت کے لیے تیار ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، چاہے جب ملک الموت آ جائیں میرے دامن میں کسی گناہ کا دبا نہ ہو، میرے ذمہ کسی کا حق نہ ہو، کاروباری لین دین لکھا ہو تاکہ بعد والے اس کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، باقی میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ ہو، میں نے کسی کا حق نہ دبایا ہو۔ کسی مجبوری سے اگر میں نے کسی سے قرض لیا، شوق کے لیے نہیں، بے ضرورت نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں قرض اتنی بڑی مصیبت تھی کہ اگر کوئی مقروض ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ صحابہ اگر کسی کا جنازہ آیا تو حضور پوچھتے تھے اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر پتہ چلا ہاں قرض ہے، تو اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس میں اس قرض کی ادائیگی کا انتظام ہے؟ مثلا جتنا قرض تھا اتنا چھوڑ کر کے گیا کہ اس سے ادا ہو جائے؟ جی ہے، ٹھیک ہے۔ معلوم تھا ایسا تھوڑی ہوگا کہ وارثین کھا جائیں اور جس کا قرض ہے اس کو نہ دیں۔ شریعت کا حکم ہے یہ پہلے قرض ادا کیا جائے، اس کے بعد وصیت جاری ہوگی، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ اگر پتہ چلا کہ نہیں قرض ہے اور ترکے میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا قرض ادا ہو سکے، حضور فرماتے تھے کوئی ذمہ داری لیتا ہے؟ اگر کسی نے کہا کہ حضور میں ذمہ داری لیتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ بیچارہ بہت مجبور تھا، اس نے بہت مجبوری میں قرض لیا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں، تو حضور خود فرماتے تھے میں اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ لیکن جب تک یہ پروسیجر مکمل نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اور اگر قرض ہے اور ترکے میں انتظام نہیں ہے اور آپ نے پوچھا اور کسی نے کوئی ذمہ داری نہیں لی اور آپ کے پاس خود بھی انتظام نہیں کہ ذمہ داری لے، تو آپ فرماتے تھے صحابہ کرام سے تم لوگ نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ بھی تربیت کا ایک سامان تھا تاکہ آدمی قرض سے ڈرے۔ جب دل سے قرض کا ڈر نکل جاتا ہے نا تو پھر فضول خرچی کی عادت ہو جاتی ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ آج کل تو روزانہ آفر آتی ہے بینکوں سے، یہ لے لیجیے، مکان کے لیے قرض لے لیجیے، دکان کے لیے قرض لے لیجیے، گاڑی کے لیے قرض لے لیجیے، فلاں لے لیجیے، فلاں لے لیجیے۔
ایک مرتبہ میرے پاس بینک سے فون آیا، تو آتے ہی رہتے، تو وہ بینک نے طے کیا ہے آپ کو گاڑی کے لیے اتنا قرض مل جائے گا، آپ ہم سے لے لیجیے، نئی گاڑی لے لیجیے، ہم دلا دیں گے آپ کو۔ ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس گاڑی ہے الحمدللہ، وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے، ہم کو 2 گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے نہیں وہ ہم کو دے دیجیے آپ۔ ہم نے کہا اچھا، اپنی گاڑی ہم آپ کو دے دیں اور آپ سے نئی گاڑی لے کر کے مخروص ہو جائے، پاگل کتے نے ہمیں کاٹا ہے، آپ ایسا کریں کسی اور کو فون کیجیے گا۔ شیطان کی طرف سے اس طرح پھنسایا جاتا ہے اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے تو مانگا بھی نہیں تھا، ہمارے پاس تو سامنے سے آفر آئی۔ وہ سامنے سے آفر جو ہے نا، وہ گلے میں پھندا ڈالا جاتا ہے، جو شوق سے ڈال لیتا ہے پھر اس کو اس طرح کھینچتے ہیں وہ لوگ جیسے کتے کو کھینچا جاتا ہے۔ اللہ اس مصیبت سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی سختی برتتے تھے وہ اس لیے جبکہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کی معاشی حالت بہت کمزور تھی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی معاشی حالت کمزور تھی، جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو آپ خود بھی مخروص تھے، لیکن ایسے حالات میں بھی آپ نے یہ تربیت فرمائی کہ حتی الامکان انسان قرض سے بچے، جس کا قرض سے بچنے کا مزاج ہوتا ہے وہ فضول خرچی نہیں کرتا۔ یہ شادیوں کا سیزن ہے آپ کے یہاں، اور ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے شادی میں خرچ کرنا چاہتا ہے، جس کی 1000 کی حیثیت ہے وہ لاکھوں خرچ کرتا ہے، جس کی لاکھوں کی حیثیت ہے وہ کروڑوں خرچ کرتا ہے، اور قرض لے لے کر خرچ کرتا ہے، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر تو مصیبت آئے گی۔ قرض سے بچو، سکون کی زندگی جیئیں گے، جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر اپنی چادر کے اندر پیر سمیٹ کے رکھیں، جو اللہ نے دیا ہے اسی کے مطابق اپنے پروگرام بنائیں، فضول خرچی سے بھی بچیں، قرض لینے سے بھی بچیں، فضول خرچی سے بھی بچیں، اور سب کے حقوق ادا کریں، ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں، جب اللہ بلا لے ہم حاضر۔ اس لیے کہ تیار رہیں یا نہ رہیں، جب اللہ بلا لیں گے جانا تو پڑے گا ہی۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں ابھی ہم نے تو تیاری نہیں کی، فلاں صاحب نے تیاری کی ہے ان کو لے جائیے، ہمارے امام صاحب بہت تیاری کرتے ہیں ان کو لے جائیے، ہم نے تو تیاری نہیں کی، اب تو ابھی نہیں آ سکتے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ تیاری کریں چاہے نہ کریں، جب اللہ چاہیں گے بلا لیں گے، اور ان جملوں سے ڈرے نہیں کہ اگر ہم نے ہاں کہہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو آج ہی رات بلا کر، وقت سے پہلے نہیں بلائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور ان کی سگی خالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو یہ سمجھ لیجیے ایک بیٹے جیسے تھے، اور ان کو علم کا بڑا شوق تھا، بڑے عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کبھی کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر پکڑ کر کے ان کو نصیحتیں کرتے تھے، بیٹے میں تم کو کچھ سکھا رہا ہوں، اس کو سیکھو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں کی اور یوں فرمایا، دیکھو یاد رکھو، ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں مارنا چاہے، اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو پوری دنیا مل کر کچھ نہیں کر سکتی، چاہے اس پوری دنیا میں امریکہ بھی ہو، روس بھی ہو، برطانیہ بھی ہو، فرانس بھی ہو، جتنے بڑے بڑے ترم خان ہیں وہ سب ہوں، اللہ کی مرضی ہے تبھی نقصان پہنچا سکیں گے، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر تمہارا بھلا کرنا چاہے اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو تمہارا بھلا نہیں کر سکتی، اللہ کی مرضی ہوگی تبھی بھلا کر سکے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے فیصلے ہو چکے، قلم سوکھ گیا، اب وہ بدلنے نہیں ہیں، تو ہمارے لیے بھی اللہ کا جو فیصلہ ہو چکا وہ اٹل ہے، جو مرنے کا وقت مقرر ہے، جو مرنے کی جگہ مقرر ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں کس حال میں مرنا ہے وہ اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، اس میں اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے، چاہو نیک بن کر مرو، چاہو برے بن کر مرو، چاہو کامیاب ہو کر مرو، چاہو ناکام ہو کر مرو، ہم موت کا وقت نہیں بدل سکتے۔
موت کی جگہ نہیں بدل سکتے، موت کی اپنی حالت بدل سکتے ہیں، ناکامی کو کامیابی سے بدل سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ناکامی کی موت سے بچائے، کامیابی کی موت عطا فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہمارا وقت تیار رہے۔ کوئی وقت مقرر کر لیں کب سے شروع کریں گے تیاری، کیلنڈر منگا کر کے نشان لگا لیں، جب پتہ ہی نہیں کب موت آ جائے گی تو کوئی نشان لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی دعا کا بھی انتظار نہ کریں، ابھی نیت کر لیں، ابھی سے شروع کریں گے۔ یہ بھی نہ سوچیں جب دعا ہوگی تب نیت کریں گے، نہیں، کیا پتا دعا تک کون رہے گا کون جائے گا، کچھ خبر نہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے ہیں نا، جیسے کل رات میں زلزلہ آیا تھا جس کو بنیاد بنا کر بات شروع کی گئی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہم کو جگانے کے لیے قدرت کے علام ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہم اس علام پر بیدار ہو جائیں، اور اللہ کرے ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ فیصلے کر لیں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو زمین میں زلزلے آتے ہیں، یہ تو زمین کے اندر کچھ معمولی سی ہلچل ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں آتے ہیں، اسی لیے کسی علاقے میں آتا ہے کسی علاقے میں نہیں آتا۔ ایک رینج ہوتا ہے، اس کا ایک مرکز ہوتا ہے، اور اس مرکز سے دور تک جتنا رینج ہوتا ہے اتنی دور تک پہنچتا ہے، اس کے علاوہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ کل ہمارے یہاں ہندوستان میں آیا، ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ملک کے بہت سے صوبے والوں نے صبح نیوز میں سنا یا پڑھا ہوگا، ان کے یہاں کوئی جھٹکا نہیں آیا ہوگا۔ وہ تو چونکہ نیپال میں تھا اس لیے وہ جھارکھنڈ اور بہار اور یو پی اور آگے دہلی تک محسوس کیا گیا۔ ہو سکتا ہے مہاراشٹر میں اور آگے جنوبی ہندوستان میں، کرناٹک میں، کیرلا میں، تمل ناڈو میں کچھ پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ لیکن ایک اور زلزلے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے جس کو قیامت کا زلزلہ کہا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا حادثہ ہوگا، اس میں پوری زمین یوں کھولے دیں گے، ایسے جیسے بچہ کسی گیند سے کھیلتا ہے نا، اٹھا کر کے زمین میں پٹکتا ہے تو اس طرح گیند اوپر جاتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، اس طرح پوری زمین ہچ کو لے دیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ان چھوٹے چھوٹے زلزلوں میں جب اتنی تباہی ہوتی ہے تو اس زلزلے کا کیا عالم ہے؟ کچھ نہیں بچے گا، نہ زمین بچے گی، نہ سورج بچے گا، نہ چاند بچے گا، نہ آسمان بچے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن زمین بھی بدل جائے گی، آسمان بھی بدل جائیں گے، سب کچھ بدل جائے گا، اور سب کو اللہ کے سامنے حاضری دینا ہوگا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے زلزلوں سے ہم اس زلزلے کو یاد کریں۔ اس میں تو کوئی مرا، کوئی جیا، کوئی بچا۔ جو بچ گیا اسے بھی مرنا ہے، جو مر گیا اسے مرنا ہی تھا، اس کا وہی وقت مقرر تھا۔ جو بچ گیا وہ ہمیشہ بچا نہیں رہے گا، ہم اور آپ سب بچ گئے، ہمیشہ تھوڑی بچے رہیں گے، میں بات نہیں۔ لیکن قیامت کے اس زلزلے میں کوئی نہیں بچے گا، بلکہ اس سے پہلے ہی سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ آئے گا وہ خطرناک زلزلہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی خطرناک صورتحال ہوگی کہ اگر انسان زندہ رہے اور دیکھے تو وہ حیرت پر ڈوب جائے گا، بالکل گم ہو جائے گا، زبان کام نہیں کرے گی، وہ کیا ہو رہا ہے، وقال الانسان ما لها، انسان پریشان ہوگا کیا ہو گیا ہے اس زمین کو۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے زمین کی پوزیشن کیا ہے۔ ہماری زمین کسی زمین پر رکھی ہوئی نہیں ہے، ہماری زمین کسی چھت میں بندھی ہوئی اور لٹکی ہوئی نہیں ہے، ہماری زمین فضا میں تیر رہی ہے۔ کچھ نہ نظر آنے والے بندھن ہیں جنہوں نے اس کو جکڑ رکھا ہے، اور اللہ اکبر، جیسے لٹو ناچتا ہے نا، اس طرح وہ اپنے محور پر ناچ رہی ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے۔ پوری زمین کا جو قطر ہے وہ 24,000 کلومیٹر ہے،
وہ اتنی تیز ناچ رہی ہے کہ 24 گھنٹے میں اس 24,000 کا چکر مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے ایک دن اور ایک رات پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے مدار کے اوپر اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے، چکر لگا رہی ہے۔ اتنی رفتار کے ساتھ چلنے کے نتیجے میں کوئی چیز زمین پر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ کمہار کا چاک دیکھا ہے کبھی؟ آپ کے یہاں کمہار ہوں گے نا؟ اس چاک کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا کنکر رکھیں تو رکتا ہے؟ کتنی دور جا کے گرتا ہے؟ اس چاک کی اسپیڈ سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ زمین گھوم رہی ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہیں رہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ زمین نے ہم کو پکڑ رکھا ہے۔ ایک کشی سے ثقل کا نظام ہے، زمین نے ہم کو پکڑ رکھا ہے، ورنہ اگر ہم زمین سے الگ ہو جائیں تو ہم خلا میں، زمین الگ ہم الگ۔ اور یہ گرفت اگر ختم ہو جائے تو خلا اتنا بڑا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے اور مر گئے، اور آج جتنے زندہ موجود ہیں اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، اگر وہ سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور خلا میں ان کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی ایک دوسرے کو پکڑ نہیں پائے گا، کون کہاں گیا پتہ بھی نہیں چلے گا، زمین نے پکڑ رکھی۔ اور اگر زمین کی پکڑ کچھ اور زیادہ ہو جاتی جو ہو سکتی ہے، جیسے میں نے 2005 کے زلزلے کے ضمن میں آپ کو سنایا تھا کہ زمین کی پکڑ ایسی ہو گئی تھی کہ پیر نہیں اٹھ رہا تھا، اور کتنے انسان دھس گئے تھے، جانور دھس گئے تھے، مکانات دھس گئے تھے۔ اگر زمین کی پکڑ کچھ اور زیادہ ہو جاتی تو ہم زمین پر چل نہ پاتے، اس طرح گڑے رہتے جیسے درخت گڑے ہوتے۔ ہم میں اور درختوں میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ درخت ایک جگہ پر رہتے ہیں، چل نہیں سکتے، ہم چلتے پھرتے ہیں، ورنہ جس طرح درختوں کو زمین سے غذا ملتی ہے، ہم کو بھی زمین ہی سے غذا ملتی ہے۔ جس طرح درخت زمین سے پیدا ہوئے ہیں، وہاں سے ان کی نشو و نما ہوتی ہے، ہمارے جسم بھی زمین سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہم کو بھی ہم نشو و نما کا سامان زمین سے ہی ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تم کو بھی زمین سے ایسے ہی اگایا ہے جیسے درختوں کو اگایا ہے۔ لیکن اللہ نے زمین کی گرفت ایسی بنائی ہے کہ ہم پیر اٹھا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، ہاں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتے، ایک نیچے ایک اوپر۔ کبھی دونوں پیر اٹھا کر کے چھلانگ لگا سکتے ہیں لیکن خلا میں گم نہیں ہو سکتے، پھر زمین کھینچ لیتی ہے۔ اور ہم اتنے آرام سے رہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ زمین اتنی تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ جیسے ایک آدمی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو اور موسم خوشگوار ہو، راستے میں اس کے گڑھے نہ ہو، جیسے آپ کے روڈ میں گڑھے ہوتے ہیں نا، ایسے ہوائی جہاز کے راستوں میں بھی گڑھے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ ہوا کی کثافت اور لطافت کا فرق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس میں گڑھے بن جاتے ہیں، اور جہاز کبھی کبھی گہرے گڑھوں میں گرتا ہے، اتنی زور سے گرتا ہے کہ لگتا ہے دل اوپر رہ گیا۔ اگر ایسا نہ ہو، ہوا کے دباؤ میں کوئی فرق نہ ہو، تو گھنٹوں سفر ہوتا رہتا ہے، آدمی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، چائے پی رہا ہے، پانی کا بھرا ہوا گلاس ٹیبل پر رکھا ہوتا ہے اور ہلتا بھی نہیں۔ اور جب موسم خراب ہوتا ہے اور وہ کھڑ کھڑ کرنا شروع کرتا ہے تب آدمی ہوتی ہے۔ وہ کتنی رفتار سے چلتا ہے؟ 700-800 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے۔ ہماری زمین 1000 کلومیٹر کی رفتار سے تو اپنے محور پر گھوم رہی ہے، اور اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مدار پر چل رہی ہے، اور آرام سے ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، یہ سب کچھ نارمل نہیں ہے، یہ
اللہ کی طرف سے خصوصی انتظام ہے. جس دن اللہ کا ارادہ بدل جائے گا اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ زمین کتنی خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب پوری زمین میں زلزلہ آئے گا اور پوری زمین جب ہچکولے لے گی اور اوپر نیچے ہوگی, اندر سے حرکت نہیں ہوگی, پوری زمین جیسے بچے گیند کھیلتے ہیں اور گیند اچھلتا ہے اور کودتا ہے, اور کشش ثقل ختم ہو جائے گی تو انسان کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وقال الانسان ما لها. پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوگا, ورنہ آدمی کہے ہم مر جائیں گے, اس کے بعد جو ہوگا ہم سے کیا مطلب, ہمارا کام ختم ہو جائے گا. پھر تم نے جو کچھ کیا ہے اس سب کا ریکارڈ سامنے آئے گا, اور وہ سارا ریکارڈ اسی زمین میں ہے. زمین صرف اس سطح کا نام نہیں ہے جس سطح پر ہم بیٹھے ہوئے, اس کے ساتھ تقریباً 500 کلومیٹر تک چاروں طرف زمین کی جو فضا ہے وہ بھی زمین کا حصہ ہے, وہ بھی زمین ہی ہے. وہ فضا بھی زمین کے ساتھ حرکت کرتی ہے, وہ فضا بھی زمین کے ساتھ سفر کرتی ہے. اس کے بعد خلا ہے. ہماری جتنی انٹرنیٹ کی سروسز ہیں وہ سب اسی فضا کے اندر ہے. ہمارا جو مواصلاتی نظام ہے وہ اسی فضا کے ذریعے کام کرتا ہے. اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, انسانوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. انسان نے صرف اس کو جانا ہے, دریافت کیا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ہماری ہر آواز محفوظ ہے, زمین میں محفوظ ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا زمین میں محفوظ ہے, ہمارا چلنا پھرنا زمین میں محفوظ ہے, ہمارا ہر عمل زمین میں محفوظ ہے, ہمارا پورا نام اعمال زمین میں محفوظ ہے. جب قیامت آئے گی اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اس دن زمین اپنا سب کچھ بتلائے گی. اور کیوں بتلائے گی؟ اللہ نے اس کو اس کی صلاحیت دی ہے, اللہ نے اس کے اندر اس کا نظام بنایا ہوا ہے. یہ قرآن کا اشارہ ہے. جس زمانے میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ زمین میں کیا کیا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا سب کچھ ہے اور کچھ ضائع نہیں ہوگا. کیسے جھٹلا سکے گا آدمی, کیسے انکار کر سکے گا آدمی؟ اس کا سارا کیا دھارا سامنے آ جائے گا. وہ اپنے کو دیکھے گا, یہ میں ہوں, یہ میں بول رہا ہوں, یہ میری آواز ہے, یہ میں کر رہا ہوں, یہ میں کھا رہا ہوں, یہ میں چل رہا ہوں, یہ میں پھر رہا ہوں, یہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ میں سن رہا ہوں. پھر کیسے انکار کر سکے گا؟ آج کہیں CCTV لگا ہو, ایک آدمی اس گلی میں گیا اور چلا آیا, اور آپ گئے وہ گلی میں, نہیں میں نہیں گیا, یہ دیکھو کیمرہ لگا ہوا تھا تو ہاں غلطی ہو گئی تھی, میں گیا تھا. اب انکار کر سکتا ہے کوئی؟ یہاں تو ہو سکتا ہے کوئی فوٹو ووٹو جوڑ جاڑ کر کے کچھ بنا لیا جائے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تھوڑی ایسا کوئی دھوکہ ہوگا. اور وہاں نہ زر کام آئے گا نہ زور کام آئے گا, نہ کسی کا سور سے چلے گا نہ کسی کا پیسہ چلے گا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. سب کچھ بتلائے گی زمین. یہ پورا نظام اللہ نے بنایا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. پھر تمام لوگوں کو نکالا جائے گا, سب کو زمین سے نکالا جائے گا. روحیں تو الگ ہوں گی, ان روحوں کو اس زمین سے پھر سے جسم مل جائے گا. ابھی بھی ملتا رہتا ہے. 6 سال میں ہمارا پورا جسم ختم ہو جاتا ہے, دوسرا جسم بن جاتا ہے. جو لوگ 60 سال کی عمر کے ہیں نا, 10 مرتبہ ان کا جسم ختم ہو چکا, 10ویں مرتبہ بن چکا. کبھی پتہ چلا؟ کسی بھی میڈیکل سائنس کے طالب علم سے آپ پوچھ لیجیے, کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیجیے, وہ بتلا دے گا. روزانہ تقریباً جسم کے 1 ملین ٹیشوز, 10 لاکھ ٹیشوز جسم کے روزانہ مردہ ہو جاتے ہیں.
اور جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو غذائیں استعمال کرتے ہیں، ان کے ذریعے نئے ٹیشوز بنتے، لیکن کچھ پتہ نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بدل گئے، نہیں بدلے، کیوں؟ اس لیے کہ روح ایک ہی ہے۔ بالکل اسی طرح اسی قبر سے جس میں دفن ہوں گے، اسی زمین سے جس سے آج ہمارا جسم بن رہا ہے، زمین ہی سے تو بن رہا ہے، کہیں اور سے تو نہیں بن رہا، اسی زمین میں تو ہمیں جانا ہے، چاہے دفن کیے جائیں، چاہے جلا دیے جائیں، چاہے ہوا میں اڑا دیے جائیں، چاہے پانی میں بہا دیے جائیں، آخر میں تو وہ سارے اجزاء اسی زمین میں جانے ہیں۔ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ روح کو پھر سے جسم عطا فرما دیں گے۔ ایسا لگے گا ہی نہیں کہ یہ نیا جسم ہے، ایسا لگے گا وہی ہے جس کے ساتھ ہم دنیا میں رہتے تھے۔ اور یہاں تو صاحب آپ کہاں گئے ہیں؟ تو ہم کانپور کے ہیں، ہم اناؤ کے ہیں، ہم فلاں جگہ کے ہیں، وطن کی نسبتیں لگی ہوئی ہیں، کس خاندان کے ہیں تو فلاں خاندان کے ہیں، خاندان کی نسبت لگی ہے، اور اس خاندان کی نسبت سے فلاں چچا ہے، فلاں ماموں ہے، فلاں نانا ہے، فلاں دادا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے۔ کوئی سر میں درد بھی ہو گیا تو سارے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، کوئی تکلیف ہو گئی تو سب آ جاتے ہیں۔ وہاں ہر شخص اپنی ذات سے الگ ہوگا، جس طرح پیدائش کے وقت ہر شخص اپنی ذات سے الگ ہوتا ہے، ہر ایک الگ الگ پیدا ہوتا ہے نا، ہر شخص انفرادی طور پر پیدا ہوا، دنیا میں آنے کے بعد سارے رشتے بنے، وہاں بھی سب الگ الگ اٹھیں گے، اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں گے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو کامیاب ہوگا، اس کے سارے رشتے باقی ہوں گے، اس کے لیے سارے رشتے کام کے ہوں گے، اور جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ سب کو الگ الگ اٹھنا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیا کریں صاحب، ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ گناہ کریں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بہت نیک بنے، کیا کریں؟ گھر والے نہیں مانتے، گھر والے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کے پاس جا کر کے حساب دینا ہے، اس کے پاس جا کر یہ کہہ سکو کہ گھر والے نہیں مانتے تھے؟ گھر والوں کو 10 مرتبہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کی ہمت کرو، اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر کسی نے ہمت کر لی اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، گھر والوں کو چھوڑ سکتے ہیں، تو گھر والے سیدھے ہو جائیں گے۔ ان کو بھی تو آپ کی ضرورت ہے، صرف آپ کو تھوڑی ان کو ضرورت، ان کو ضرورت، آپ کو بھی، ان کو بھی آپ کی ضرورت ہے، لیکن ہمت تو کرے بندہ۔ صحابہ کرام یوں ہی تھوڑی صحابہ بن گئے تھے، کیسی ہمتیں کی تھی مکی زندگی میں صحابہ کرام، کس طرح ہجرت کر کر کے آئے، سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے۔ ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں اور ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رشتے چھوڑ دو، کون تمہارے ساتھ رہیں گے، مل جل کریں گے، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم اللہ کا کہنا مانیں گے۔ تمہیں نہیں ماننا تم سمجھو، لیکن ہم تمہاری خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تمہاری خاطر گناہ نہیں کریں گے۔ تو آپ کیا کریں، پیسے تو نہیں ہیں، مانگ مانگ کے کرنا پڑے گا، لیکن اتنی بڑی دعوت نہیں کریں گے شادی میں تو برادری کیا کہے گی؟ یہ برادری آئے گی جہنم سے بچانے کے لیے، یہ برادری آئے گی حساب کے وقت میں، چولہے بھاڑ میں جائے ایسی برادری، اور چولہے بھاڑ میں جائے ایسے رشتہ دار، وہ کام کرو جس کا اللہ کے پاس حساب دے سکو۔ یہ میں صرف آپ سے نہیں کر رہا، اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، وہ کام کرے جس کا اللہ کے پاس حساب دے سکے، وہ کام نہ کرے جس کا اللہ کے پاس حساب نہ دے سکے۔ اگر حساب میں پھنس گئے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک اپنے اپنے کیس میں پھنسا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کا کہنا نہیں ماننا، یہ طے کر کے اٹھیں آج اللہ کے گھر سے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اور اگر ہم یہ طے کریں گے تو اپنا بھلا کریں گے، اپنے کو نقصان سے بچائیں گے، اپنے کو تکلیف سے بچائیں گے۔ نہیں کریں گے ایسا تو اللہ کیا پھنس جائیں گے؟ کوئی نہیں آئے گا، جن کی خاطر گناہ کرتے ہیں وہ نہیں آئیں گے بچانے کے لیے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، سب کو الگ الگ اٹھایا جائے گا تاکہ سب آ کر اپنا عمل دیکھیں۔ اور میرے دوستوں، کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ راستہ چلتے کانٹا پڑا تھا، اس کو اٹھا کر کنارے کر دیا، یہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔
یہ بھی نامہ اعمال میں محفوظ رہے گا، یہ بھی سامنے آئے گا اور اس کا بھی اجر ملے گا، اور کوئی چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی چھپا نہیں رہے گا۔ چلتے چلتے ایک تیری نظر سے نامحرم کو دیکھ لیا تھا، موبائل میں کچھ اور دیکھ رہے تھے، نامحرم آیا اور ذرا سا اس پر نظر ڈال لی، کس نے دیکھا نہیں، کوئی دیکھ نہیں پایا، ابا نے نہیں دیکھا، ابا نے، کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کیوں نہیں کہیں کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا ہم نے دیکھا تھا؟ گناہ سامنے آئے گا، گناہ بولے گا یہ تم ہو، یہ تم کر رہے ہو، کوئی انکار کرنے کی پوزیشن بھی نہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نیکیوں کے حریص بن جائیں، جہاں موقع ملے نیکی کریں، جہاں موقع ملے اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں، جہاں موقع۔ جیسے جو بہت تیز ہوتے ہیں پیسہ کمانے میں، وہ کیا کرتے ہیں، کچھ اوور ٹائم بھی کر لیں، کچھ الگ سے بھی کر لیں، کچھ سائڈ بزنس بھی کر لیں، یہاں سے بھی کما لیں وہاں سے بھی کما لیں، چاہے جتنی کمائی ہو، اور کوئی چانس مل رہا ہے تو کیوں چھوڑیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں آخرت کا اتنا شوق عطا فرما دے، ہر وقت ہمیں اس کی فکر، چانس مل رہا ہے تو کیوں چھوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے کچھ نہیں کر سکتے، کسی سے ملاقات ہوئی اس سے مسکرا کر مل لو، اس کی خیریت پوچھ لو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو سائڈ کر دو، کسی کی گاڑی اس پر چڑھ جائے گی، پنچر ہو جائے گی، کوئی رات میں ٹکرا جائے گا اس کو چوٹ آ جائے گی، کہیں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، کسی کا پیر پڑ جائے گا وہ پھسل جائے گا، یہ سب صدقہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ۔ اور ہر گناہ سے بچے، ہر گناہ سے بچے، غلطی سے بھی کوئی گناہ ہو جائے، کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے، کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے، کوئی غلط خیال آ جائے، فوراً استغفار کرے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، فوراً دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، اگر کوئی غلطی ہو گئی فوراً کوئی نیکی کرے تاکہ وہ نیکی اس غلطی کو مٹا دے، کم از کم بیلنس تو ہو جائے، برابر تو ہو جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر چھوٹا سا چھوٹا کوئی نیک کام کیا ہوگا وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ بھی محفوظ رہے گا، سامنے آئے گا، ایسا نظام ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے۔ اب دیکھیں میرا یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، اب یہ ریکارڈ تو ہو رہا ہے، میرا بیان ہے ریکارڈ تو ہو رہا ہے، درس قرآن، اگر بیچ میں مجھے کھانسی آ جائے وہ بھی ریکارڈ ہوگا، اگر میں کسی کی طرف یوں دیکھوں وہ بھی ریکارڈ ہوگا، کوئی چیز اس ریکارڈ سے باہر نہیں ہو سکتی۔ یہی سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تمہاری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، تمہارا کوئی عمل اس ریکارڈ سے باہر نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کی کوشش کرو تمہارا ایسا ریکارڈ تیار ہو جو تمہارے لیے سرخروئی کا سبب بنے، جو تمہارے لیے خوشی کا سبب بنے، جو تمہارے لیے رسوائی کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی رسوائی سے میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی۔ اس لیے میرے دوستو اب ہم سب سچی توبہ کریں، یہ نیت کریں، اللہ آج تک جو گناہ ہو گئے ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، ہمیں معاف کر۔ آج کے بعد سے انشاءاللہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے، اور یہ سمجھو گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ کا حکم توڑنے کو اور نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑنے کو۔ ہم اللہ کے بندے ہیں نا، اور حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، قبر میں بھی حضور ہی کام آئیں گے، جو حضور کو بحیثیت رسول پہچانے گا اسی کا بیڑا پار ہوگا قبر میں، قیامت کے دن بھی حضور ہی کام آئیں گے، جس کی حضور سفارش کریں گے اسی کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو پھر ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری زندگی میں حضور کے کتنے طریقے ہیں اور کتنے طریقے چھوٹ رہے ہیں، اور حضور کے جو طریقے چھوڑ کر ہم نے دشمنوں کے طریقے اپنائے ہیں، وہ دشمن ہمارے کبھی کام آئیں گے؟ ان کا دنیا میں بس چلے تو ہمیں پیس کر ختم کر دیں، وہ دنیا میں بھی ہمارے کسی کام کے نہیں، آخرت میں بھی ہمارے کسی کام کے نہیں۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اگر وہ لے جائیں گے تو اپنے ساتھ ہمیں لے جائیں گے، المرء مع من احب، اللہ نہ کرے گی ہم ان کے ساتھ جائیں۔ تو گناہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا حکم توڑنا بند کریں،
اللہ کا کہنا مانیں. اور نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑنا بند کریں. سر سے پیر تک اپنے کو سنتوں کا پابند بنائیں. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا حتیٰ کہ جینا مرنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں. اللہ اس کی مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کی نیت ہے نا انشاءاللہ. اب میں آپ کو غزل سنانے نہیں آیا ہوں. اللہ کرے میری بھی زندگی بدلے آپ کی بھی زندگی بدلے. ہم روزانہ موت سے قریب ہو رہے ہیں. آج کا دن گزر گیا, آج کے دن کے لیے ہم مر گئے. آج کی عشاء کی نماز پڑھ چکے, اب زندگی میں کبھی آج کی عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. جو دن گزر گیا وہ ہماری زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گا. ہم ہر پل موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ہر پل ہم مرتے جا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو سچا پکا ارادہ کریں. ہے سب کا ارادہ انشاءاللہ. اللہ اسی نیت کے ساتھ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے. اسی نیت سے ہم سب توبہ کے کلمات پڑھیں. اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہو کر کے باقاعدہ تعلق رکھ کر کے معمولات کی پابندی کرنا چاہتے ہیں اور باقاعدہ تربیت چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے. جن لوگوں نے ساتھ میں بیعت کی بھی نیت کی ہے وہ معمولات کو غور سے سنیں اور پھر معمولات کی پابندی بھی کریں. جو پرانے احباب ہیں ان کے ذریعے اگر کارڈ یہاں مہیا ہوں تو کارڈ حاصل کر لیں, ورنہ بعد میں لے لیں. کارڈ نہ ہے کوئی صاحب؟ صبح اور شام کی تسبیحات پڑھا کریں. ایک تسبیح استغفار کی, ایک تسبیح درود شریف کی. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک پارہ ہو تو بہت بہتر ہے, ورنہ جتنا آسانی سے ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں. اور صبح اور شام تھوڑا تھوڑا وقت مقرر کر کے دل کو اللہ سے لگا کر بیٹھا کریں. اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں, دل سے اللہ کو یاد کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں 70 گنا افضل ہے وہ ذکر جو دل سے کیا جاتا ہے. دل جب ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر زبان کا ذکر بنتا ہے. اور اگر دل غافل ہے تو زبان کے صرف بول ہوتے ہیں, کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے دل پر محنت کرنی ہوتی ہے. تو تھوڑی دیر دل کو اللہ سے لگا کر کے اس طرح بیٹھنا کہ آنکھیں بند کر لیں تاکہ باہر کی کوئی چیز نظر نہ آئے, تو باہر کے خیالات بھی نہ آئیں, یکسوئی حاصل ہو. سر کو جھکا کر کے پورا دھیان دل پر جمائیں, دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس طرح روزانہ صبح شام 20-25 منٹ پابندی کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے, گناہوں کی نفرت بڑھ رہی ہے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آئے گی. اور ایک عمل ہے, جب کبھی ملاقات ہو یا اگر بہت دن ملاقات کو ہو جائے تو واٹس ایپ کے ذریعے کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع کرنا. جب بھی اپنے حالات کی اطلاع کریں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ پیغام کس نے بھیجا ہے اور کہاں سے بھیجا. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, میں سن رہا ہوں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دھو دیجئے، اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجئے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، اللہ آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے، فتنہ پروروں کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے بچا دیجئے، اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ بری موت سے حفاظت فرمائیے، حادثاتی موت سے حفاظت فرمائیے، اللہ جب وقت آئے تو ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ جب ہمارا مقرر وقت آئے تو کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے مرض سے اور قرض سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہر قسم کے مرض سے اور قرض سے حفاظت فرمائیے، اللہ تمام رذائل سے پاک و صاف کر دیجئے، تمام خسائل و فضائل نصیب فرما دیجئے، اللہ اٹھنے سے پہلے اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سب کے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ سب کے دلوں کو روشن کر دیجئے، چمکا دیجئے، سب کو ولایت کاملہ نصیب فرما دیجئے، اللہ سب کو شیطان سے چھٹکارا دلا دیجئے، اللہ ہماری ہمارے گھر والوں کی، ہمارے تعلق والوں کی، جاننے والوں کی اور پوری امت کی جہنم سے حفاظت فرمائیے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، کمزوروں کی مدد فرمائیے، اللہ جن بے قصوروں کو مارا جا رہا ہے، ان پر بمباری کی جا رہی ہے، اللہ آپ کے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ آپ مدد فرمائیے، اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے، اللہ جو برسوں سے مسلسل ظلم کر رہے ہیں، جنہوں نے کمزوروں کی زمینوں کو دبایا ہوا ہے اور ان کا صفایا کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ آپ ان ظالموں کو برباد کر دیجئے، اللہ ان سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے، اللہ اپنے کمزور بندوں اور بندیوں کی مدد فرمائیے، اللہ اپنے کمزور بندوں اور بندیوں کی مدد فرمائیے، اللہ جس طرح آپ نے بدر و حنین میں مدد فرمائی تھی، اللہ آپ کی طاقت اور قدرت تو آج بھی ویسی ہی باقی ہے، اللہ آپ مدد فرمائیے، خیر کے فیصلے فرما دیجئے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہم بھی ہر وقت خطرے میں ہیں، اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے، اللہ اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو جہنم کے راستے سے بچا دیجئے، جنت کے راستے پر چلا دیجئے، سب کا دکھ درد دور فرما دیجئے، اللہ امن و امان سے ہمارے پورے ملک کو بھر دیجئے، اللہ سب کے دلوں کو اپنی محبت و معرفت سے بھر دیجئے، اللہ نفس و شیطان کے فتنوں سے سب کی حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔